سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 تلاوت. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون. اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے. تو دریا سے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن. اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو. تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچہ کی پرورش کریں؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے. اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا. تو کئی برس مدین والوں میں رہا. پھر تو ایک ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوا اے موسیٰ اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا. تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. دونوں فرعون کے پاس جاؤ. بے شک اس نے سر اٹھایا تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے اور کچھ ڈرے. دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے. فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا. تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے. بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے. بے شک ہماری طرف وحی ہوئی کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. بولا تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ؟
کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی. بولا اگلی سنگتوں یعنی قوموں کا کیا حال ہے؟ کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کی اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس عظیم و شان رکوع مبارک کا آغاز طور پر کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان لمحات میں ہے جب وہ معجزات ان کو نصیب ہو گئے. تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے. یہ معجزات ملنے کے بعد دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اسی مقام پر رک جائیے. انبیاء کے درمیان مقابلہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک بات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک طرف یہ شان کلیم اللہ ہے، آئیے ذرا ہم آپ کو قرآن کے اندر سے ہی شان حبیب اللہ بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایک طرف یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، کلیم ہیں، معجزات نصیب ہوئے اور عرض کر رہے ہیں مولا اتنی بڑی تو ذمہ داری دے رہا ہے کہ مجھے فرعون کے پاس جا کر بات کرنی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے تو نے مجھے رسول بنایا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں مولا یہ کام اکیلے بندے کا نہیں، اکیلے بندے سے بڑا مشکل ہوگا، میرے گھر میں سے کوئی بندہ بھی میرے ساتھ کر، میرا بھائی ہارون اسے بھی یا اللہ نبوت عطا فرما، اور یا الہ العالمین اس کے ساتھ ساتھ میرا سینہ بھی کھول، میری زبان کی گرہ بھی کھول، میرے لیے کام آسان بھی فرما، اور میری بات جب کروں تو لوگ سنیں سمجھیں. یا اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے، اللہ تیری تسبیح کی توفیق ملے، تو ہمارے اوپر ہر وقت نظر بھی رکھ. یہ دعائیں فرما رہے تھے. یہ ان کا مقام عاجزی بھی ہے، مقام بندگی بھی ہے، مقام محبت بھی ہے. لیکن آؤ ذرا مقام حبیب بھی دیکھ لو نا. یہ مقام کلیم ہے کہ مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے سوال کیا ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے. اور ادھر بھی آؤ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا معراج کا موقع ہوتا ہے یا نبوت کے اظہار و اعلان کا موقع ہوتا ہے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دائی حلیمہ کی گود میں ہیں، دائی حلیمہ کے گھر میں ہیں، اور وہاں پر دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ آپ اس طرف چلے گئے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، تو وہاں پر اچانک دو بندے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی حلیمہ کے بھائیوں کے پاس، دائی حلیمہ کے بیٹوں کے پاس سے، بچوں کے پاس سے اٹھا کر لے گئے. بچے بھاگ گئے، دوڑتے دوڑتے گھر آئے. صاحب سیرت حلبیہ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں، اور سول الہدیٰ والرشاد میں علامہ صالحی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دو بندے لے گئے اور پہاڑی کے اوپر لٹا دیا، اور ایک نے ایسے سینے سے لے کر ناف تک جو ہے نا انگلی لگائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چر گیا، اور سینہ مبارک جو ہی چرا اندر سے اس نے دل اقدس کو نکالا، قلب منور کو نکالا. اور ایک دوسرا بندہ سامنے آیا، اس نے تھال کے اندر جو ہے نا پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی کے ساتھ دل اقدس کو، قلب منور کو دھویا گیا. کوئی چیز تھی اندر، اس کو نکال کر دور پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد قلب منور کو دوبارہ جوڑ لیا گیا. بھائیوں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، یعنی دائی حلیمہ کے بچوں نے وہ منظر تو نہیں دیکھا، انہوں نے تو صرف حضور کو اٹھاتا ہوا اور پہاڑی پر لٹاتا ہوا یہ منظر دیکھا. دوڑتے گئے، گھر گئے. ادھر دائی حلیمہ ہانڈی پکا رہی تھی اور چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، روٹیاں تیار ہو رہی تھی کہ بچے مڑ کے آئیں گے اور بکریاں چرا کے پہنچیں گے، ان کے لیے کھانا تیار ہو جائے. تو بچوں نے شور مچا دیا، او امی، او ابو، جو ہمارا قریشی بھائی ہے اس کو دو بندے اٹھا کے لے گئے ہیں، انہوں نے اس کو چیر دیا ہے، اللہ جانے کیا کریں گے اس کے ساتھ، اللہ جانے امی آپ جاؤ گی تو وہ زندہ بھی ملے گا کہ نہیں. حضرت حلیمہ دوڑنے لگیں، اور دوڑتے دوڑتے اور سارا محلہ دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچا. تو جب وہاں پر پہنچا تو اس وقت وہ کیا باتیں ہو رہی تھیں تفصیل کا موقع تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام
السلام لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں اوپر کو تھیں. حضرت دائی حلیمہ نے ایک دم ان کو اپنے سینے سے لگایا، چومنا شروع کر دیا. اور میرے بچے، میرے لال، میرے پیارے، کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے آئے تھے، ایک نے مجھے لٹایا، ایسے سینہ چیرا اور اس نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے میرے دل کو دھویا تھا. کیا بات تھی! جو کام موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر جا کر وہاں پر نوازا گیا، جس چیز سے نبوت ملنے کے بعد ان کے سوال پر ان کو شرح صدر عطا کیا گیا، حضور علیہ السلام کو بچپن میں ہی اس مقام سے نواز دیا گیا، بن مانگے نواز دیا گیا. جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، شک صدر معراج والا ہوا، شک صدر بعثت والا ہوا، اللہ کریم نے قرآن نازل کیا، فرمایا الم نشرح لک صدرک. یہاں کلیم دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، مولا میرے لیے میرا سینہ تو کھول دے. اور وہاں اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے خود بخود تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے. اللہ اللہ. اب بات یہ ہے، میرے پاس وقت نہیں میں پورے رکوع کی تفسیر کے سارے مقامات کی طرف جاؤں، میں صرف اتنی ایک بات، ایک نیا نقطہ آگے انشاءاللہ سورہ قصص میں جا کر ہم اس کی تفصیلات تو آپ سے عرض کریں گے، سورہ قصص کے ابتدا میں انشاءاللہ. یہاں ہم صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ. کس سے بیان کر رہا ہے؟ حضور موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا سینہ تو ہم نے روشن کر دیا، کھول دیا، لیکن ایک بات ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان بھی کیا ہے اس سے پہلے. وہ کیا احسان؟ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے آپ کی امی پر الہام کیا تھا أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے آپ کی امی کو کہا تھا کہ ان کو ایک تابوت کے اندر، ایک صندوق کے اندر بند کر دو جس کے اندر پانی بھی نہ جا سکے. وہ ایسے صندوق کے اندر آپ کو بند کر دیا گیا تھا، اور آپ ساحل کے ساتھ ساتھ آپ کی بہن بھی چل رہی تھی، اور سمندر کے اندر وہ دوڑتا ہوا وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا. ہم نے اپنے دشمن کے گھر میں آپ کی پرورش کی ہے، پھر آپ کی امی کے پاس آپ کو واپس بھی پہنچا دیا. حضرت موسیٰ کی بچپن کی باتیں، موسیٰ کی ولادت کی باتیں، موسیٰ کے میلاد کی باتیں، موسیٰ کی سیرت کی باتیں، موسیٰ کی شان کی باتیں، موسیٰ کا بچپن کے واقعات، ولادت سے تعلق رکھنے واقعات، وہ رضاعت کے واقعات، دودھ کہاں پیا تھا، اللہ بیان کر رہا ہے. موسیٰ سن رہے ہیں، طور پر یہ باتیں ہو رہی ہیں. مولا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں موسیٰ کا میلاد موسیٰ کو سنا رہا ہوں، تو محمد کا میلاد اپنے محفلوں میں کیا کرنا. تمہیں یہ دلیل طور سے مل جائے گی محمد کے نور کی باتیں کرنے کے لیے. اللہ موسیٰ سے باتیں کر رہا ہے. اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے، میلاد کی باتیں کرنے کا ثبوت کہاں ہے؟ ارے بابا اپنے دل میں محمد کی محبت کا اپنے اندر چراغ روشن کر کے قرآن پڑھ، تجھے سارے قرآن کے اندر سے حضور کی باتیں نظر آ جائیں گی. اور دل کے اندر نفرت ہوگا تو وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قرآن نے کہا ہے کہ اس قرآن کو اگر کوئی بندہ محبت سے نہیں پڑھے گا تو اس کے اندر نفرت آئے گی، اور اگر دل میں پیار کا چراغ روشن کر کے اس قرآن کو پڑھتا چلا جائے گا اس کے اندر ایمان کی شمع اور روشن ہوتی چلی جائے گی. اللہ صورت بیان کر رہا ہے موسیٰ کی، سیرت بیان کر رہا ہے موسیٰ کی، بچپن بیان کر رہا ہے، رضاعت بیان کر رہا ہے، ان کے دائیوں کے پاس جانے والی بات، ان کی بہن کا ذکر ہو رہا ہے. یہی تو ہم بھی باتیں کرتے ہیں. دائی حلیمہ کے پاس گئے تھے، آمنہ نے، سویبہ نے دودھ پلایا تھا، حضرت آمنہ نے اس طرح بلایا تھا، ایسے کیا تھا، دائی حلیمہ ڈانچی پہ آئی تھی، ایسا کیا تھا، ویسا کیا. جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں وہ سارے واقعات اللہ دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ خود اللہ بیان کر رہا ہے. مجھے بتاؤ یہ سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہ موسیٰ جب دیکھیں گے کہ میرے بچپن کی باتیں بھی میرا رب مجھ سے کر رہا ہے، وہ باتیں، پرانی باتیں اللہ یاد کرا رہا ہے، تو موسیٰ کے دل میں کتنی محبت آئی ہوگی، کتنا پیار آیا ہوگا، اور پتا ہوگا کہ رب تعالیٰ اپنے نبی کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہوتا ہے. تو موسیٰ جب میں نے تیرے بچپن میں تیرے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، جب وہ صندوق میں جو ہے نا، جو تو سمندر میں بہ رہا تھا تو تو میری نظر میں تھا، اب فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جا، اب بھی تو میری نظروں میں ہوگا.